دوستو، کیا آپ نے سوچا ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہوں تو یہ ذہنی تھکن ہمیشہ نیند سے پوری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی 8 گھنٹے سونے کے بعد بھی تھکن نہیں جاتی، کیونکہ جسم نہیں، دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ نیند جسم کو سکون دیتی ہے، لیکن ذہن کو سکون دینے کے لیے خاموشی، فطرت اور تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی انسان اچانک بدل کیوں جاتا ہے؟ کسی دن وہ ہنستا تھا، آج خاموش ہے۔ جو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، آج آپ کو دیکھتا بھی نہیں۔ لوگ اچانک نہیں بدلتے، وہ اندر ہی اندر بدلتے رہتے ہیں، اور جب دل مکمل ٹوٹ جائے تب وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جنہیں سب کچھ یاد رہتا ہے وہ زیادہ دکھی کیوں ہوتے ہیں؟ اچھے لمحے یاد رکھنا خوشی دیتا ہے، لیکن برے لمحے ذہن پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ جو سب کچھ یاد رکھتے ہیں ان کے اندر ایک خاموش درد چھپا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ کبھی کسی سے نہیں کہہ پاتے۔ ہم وہی کیوں چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں ملتا؟ جو چیز ہاتھ نہ آئے وہ دل میں گھر کر جاتی ہے۔ دماغ اس چیز کو قیمتی ماننے لگتا ہے جو منع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر انسان ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں جو ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ خاموش لوگ خطرناک کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جو کم بولتے ہیں اصل میں سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خاموشی ان کا ہتھیار ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کو پڑھ لیتے ہیں اور خود کو چھپا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ فیصلہ کرتے وقت جذباتی نہیں ہوتے، وہ صرف درست موقع کا انتظار کرتے ہیں۔ دوستو، نفسیاتی طور پر ہر شخص 2 چہرے رکھتا ہے۔ ایک چہرہ جو دنیا دیکھتی ہے اور دوسرا جو وہ خود بھی مکمل نہیں جانتا۔ دماغ انسان کو بچانے کے لیے خود ہی کہانیاں گھڑ لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور حقیقت کو چھپاتا ہے۔ ہم سب اپنے اندر ایک چھپی ہوئی شخصیت لیے پھرتے ہیں۔ کچھ لوگ تنہائی میں خود سے باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ پاگل پن نہیں، بلکہ ایک ذہین دماغ کی علامت ہے۔ جو لوگ خود سے باتیں کرتے ہیں وہ اپنے خیالات کو ترتیب دیتے ہیں، اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں اور اکثر دوسروں سے بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ محبت کے بعد دماغ کیوں بند ہو جاتا ہے؟ جب کوئی دل میں گھر کر لیتا ہے تو دماغ کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ محبت ایک کیمیکل ری ایکشن ہے جو عقل کو مایوس کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگ محبت میں وہ سب کر جاتے ہیں جو کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کیا زیادہ سوچنے والے لوگ کمزور ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ صرف خاموش ہوتے ہیں۔ ہر بات کو دل پر لینے والے، ہر جملے کو توڑ کر سمجھنے والے لوگ کبھی کمزور نہیں ہوتے، وہ جذباتی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتی۔ دماغ اور دل کی جنگ میں کون جیتتا ہے؟ دل چاہتا ہے، دماغ سوچتا ہے اور انسان بیچ میں الجھ جاتا ہے۔ جذبات جلدی فیصلے کراتے ہیں مگر دماغ ہمیشہ نتائج دیکھتا ہے۔ مگر کیا واقعی عقل جذبات سے جیت جاتی ہے؟ نہیں، اکثر دل ہی جیت جاتا ہے اور پھر دماغ پچھتاتا ہے۔ دوستو، جو شخص آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کرتا، کیا چھپا رہا ہوتا ہے؟ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ نظر چنانے والے اکثر یا تو گناہگار ہوتے ہیں یا دل کے راز چھپانے والے۔ ہم اکثر اسی سے دکھی کیوں ہوتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ توقع بھی انہی سے ہوتی ہے جنہیں ہم دل میں بٹھاتے ہیں۔ انہی کے لفظ تیر بن جاتے ہیں۔ کیا ہر ہنستا ہوا چہرہ خوش ہوتا ہے؟ اکثر وہی لوگ سب سے زیادہ ہنستے ہیں جن کے اندر طوفان چھپے ہوتے ہیں، کیونکہ ہنسی درد کا سب سے خوبصورت پردہ ہوتا ہے۔ دماغ کو سب سے زیادہ نقصان کس چیز سے ہوتا ہے؟ اوور تھنکنگ۔ بار بار سوچنا، ایک ہی بات پر رک جانا دماغ کو جلاتا ہے۔ ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے اندر سے خالی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں سے پہلی ہی ملاقات میں ہی دل کیوں لگ جاتا ہے؟ یہ کیمسٹری نہیں، یہ 2 ذہنوں کی انویزیبل کنیکشن ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دل کو چھو لیتے ہیں بغیر کچھ کہے۔ جو لوگ زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہیں وہ اندر سے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہر وقت سب کو ہنساتے ہیں کیونکہ خود ہنسنا بھول چکے ہوتے ہیں۔ مزاح ان کا ماسک ہے، دکھ چھپانے کا۔ تنہائی انسان کو مارتی نہیں لیکن بدل دیتی ہے۔ اکیلا رہنے والا انسان دوسروں کو سمجھنے لگتا ہے مگر خود کو کھو دیتا ہے۔ تنہائی میں ذہن کے دروازے وہ باتیں دکھاتے ہیں
جو کسی اور کو نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگ ہر چیز یاد کیوں رکھتے ہیں؟ یہ عام یادداشت نہیں ہوتی، یہ دماغ کی سیلف ڈیفense ہے۔ ہر تلخ بات یاد رکھنا دوبارہ ٹوٹنے سے بچنے کے لیے۔ لوگ خود سے باتیں کیوں چھپاتے ہیں؟ کیونکہ سچ سننا آسان نہیں ہوتا۔ ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ درد تھوڑا کم محسوس ہو، مگر دماغ سب کچھ جانتا ہے۔ دماغ سب سے زیادہ خطرناک کب ہوتا ہے؟ جب آپ تھکے ہوں، نیند میں ہوں یا اکیلے ہوں، تب دماغ خیالات کا ایسا جال بنتا ہے جو اکثر خطرناک ہوتا جاتا ہے۔ کیا ہم خود اپنی زندگی برباد کرتے ہیں؟ ہاں، زیادہ سوچ کر، ہر چیز پر شک کر کے اور ماضی میں زندہ رہ کر ہم خود ہی اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں۔ جو لوگ خود کو سب سے کمزور سمجھتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر روز اپنے اندر ایک جنگ لڑتے ہیں، اور جو اندر سے لڑتا ہے وہ باہر کی دنیا کو ہرا سکتا ہے۔ محبت میں انسان بیوقوف کیوں بن جاتا ہے؟ دماغ ٹیمپریریلی بند ہو جاتا ہے اور ہر چیز کا کنٹرول ایموشن لے لیتے ہیں، اس لیے عقل کام نہیں کرتی۔ خاموش لوگ دل میں کیا چھپا رہے ہوتے ہیں؟ جب کوئی بہت کم بولتا ہے تو یہ خاموشی ہمیشہ سنجیدگی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وہ سب کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، صرف لفظوں کا سہارا نہیں لیتا۔ بچپن کی باتیں آخر کیوں نہیں بھولتی؟ کیونکہ اس وقت ہم سب سے سچے تھے۔ جو محسوس کیا وہی یاد رہ گیا۔ بچپن کی یادیں سادہ نہیں ہوتی، گہری ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ خاموشی کو الفاظ سے پہلے کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود برسوں خاموش رہے ہوتے ہیں۔ خاموشیاں چیخیں بھی ہو سکتی ہیں، بس سننے والا چاہیے۔ سونے سے پہلے بار بار ایک ہی خیال کیوں آتا ہے؟ کیونکہ کچھ درد نیند سے پہلے جاگتے ہیں اور کچھ جذبات دل میں قید ہو کر چیختے ہیں۔ کچھ چہرے دل کو بے چین کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ وائبس جھوٹ نہیں بولتی۔ ہمارا لاشعور ان چہروں کو پہچان لیتا ہے جن سے ہمیں بچنا تھا۔ جو لوگ ہر وقت مصروف رہتے ہیں وہ حقیقت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اکثر وہ خود سے چھپ رہے ہوتے ہیں۔ خالی پن سے بھاگنے کے لیے مصروفیت بہترین ماسک ہے۔ بار بار کسی کی یاد آنا، کیا یہ اتفاق ہے؟ شاید نہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی تمہیں دل میں محسوس کرا۔ کچھ رابطے لفظوں کے بغیر ہوتے ہیں۔ کیا رونا واقعی کمزوری ہے؟ نہیں، رونا ایک ریلیز ہے، دماغ کا بوجھ کم کرنے کا قدرتی طریقہ۔ جو رو لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔